الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کی بھی 17ویں شب ہے، انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کا حساب کتاب، ان کے محاسبے کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے، جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے جو مخاطب اول تھے وہ قریش تھے، ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی دعوت، خالص دین کی دعوت پیش کر رہے تھے، اور وہ اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو اللہ کے نمائندے ہیں، وہ کہ معمولی ہستی نہیں ہیں، اس عظیم بادشاہ کے، اس کائنات کے مالک کے نمائندے ہیں، اور تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، تم پر حجت پوری کر رہے ہیں، اور تم اس کی توجہ نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی بھی تازہ یاد دہانی آتی ہے تو اس کو سنتے تو ہیں، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، اور پھر یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، ارے یہ تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہے، تم جیسے بشر ہیں۔ اور پھر ان کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں قبیلے میں سے ہیں، اور کہتے ہیں افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا پھر تم جادو میں جاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی تم جادو میں پھنسنا چاہتے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے، جادوگری الفاظ کی، اور پھر تم اس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ ہستی کہ جن کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، کہ کبھی انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور امین اور صدیق صادق کے ٹائٹل انہوں نے خود دیے تھے۔ فرمایا قال ربی یعلم القول، حضور نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان باتوں کو، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول اور نبی بنا کر بھیجے وہ انسان ہی تھے، وہ انسانی معاشرے ہی میں سے تھے، لیکن یہ اللہ کا انتخاب، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمائے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے ان کو ایسے جسد نہیں دیے تھے کہ وہ کبھی کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہیں وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، بلکہ آگے الفاظ اس طرح بھی آ رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی دائمی زندگی نہیں دی، جو بھی آیا فانی تھا، اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا۔ فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو فوت ہو جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہنے والے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، موت کے منہ میں جانے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزما رہے ہیں، شر سے بھی خیر سے بھی، اچھے حالات سے بھی برے حالات سے بھی، آزمانے کے لیے۔ زندگی پوری امتحان ہے، اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی لے آتا ہے، اللہ غم بھی لے آتا ہے، اور فرمائے لوگوں سنو، آخرکار تم نے اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ فرمائے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ یعنی
ان کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ سب اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو ان باتوں کو ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، ہم تو صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر ان حالات سے گزرے، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غم سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن فرمایا فکر نہ کرو، یہ اصل دشمن آپ کے نہیں اللہ کے ہیں۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم 17ویں پارے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر یہ معبود بنا لیے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، گویا کہ انہوں نے پہلی بھی ان کو زندگی دی اور دوبارہ بھی وہی زندگی ان کو دیں گے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین یعنی اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، کوئی اور با اختیار ہوتے، تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی آسمان اور زمین کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک جیسے اختیار کی ہستیاں ہوں اور پھر وہ گزارا کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ 15ویں پارے کے الفاظ یہ تھے کہ پھر تو وہ چڑھائی کرتے، وہ تو پھر مقابلہ کرتے اور نیچا دکھانے کی پوری کوشش کرتے۔ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے کہ جن کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ فرمایا وهم یسألون، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، بڑی سے بڑی ہستی بھی، وہ سب مسئول ہیں، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، ان کے اعمال پرکھے جائیں گے اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر خاص طور پر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اولاد بنائی ہے، خصوصاً مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا سبحانہ، اس کی ذات اس سے ماورا ہے، پاک ہے، منزہ ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے باعزت بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں بھی یہ اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، پہل نہیں کرتے، بلکہ جو وہ حکم دیتا ہے اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمَن یقل مِنْهُمْ إِنِّی إِلَٰهٌ مِّن دُونِی فَذَلِکَ نَجْزِیہ جہنم، اگر کوئی ان میں سے کہتا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، تو فرمایا کہ پھر ہم اس کو سزا دیتے ہیں جہنم کے اندر داخل کر کے، ہم اسی طرح ظالم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یہی ان کا انجام اور یہی ان کا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ کی یہ وفادار ہستیاں، خواہ پیغمبر ہوں، خواہ فرشتے ہوں یا اللہ اہل حق ہوں، ان میں سے کبھی کسی نے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ بے شک لوگ ان کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، اور جس طرح میرے پیارے پیغمبر اپنی وفات سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ مبالغہ نہ کرنا اور میری اس قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی سائنٹیفک ڈسکوری کہ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے، ان کو پھر ہم نے کھول دیا، یعنی ایک کاسمک ایگ تھا، یہ ایک یوں سمجھے آرگینک ہول تھا، اس کو پھر ہم نے جو دھماکہ ہوا جس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، اس کا ذکر بھی یہاں پر ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ محترم ناظرین، اسی صورت کے اندر وہ آیت بھی ہے کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو تو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہر پیغمبر رحمت تھے، لیکن وہ محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے تھے۔ ہم نے آپ کو لامحدود وقت کے لیے، لامحدود زمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز، بڑی ہولناک چیز ہے۔ فرمایا جس دن تم دیکھو گے، جس دن تم اس کا مشاہدہ کرو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر ہولناک چیز ہوگی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بے ہوش نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اس کا احساس ان پر اتنا طاری ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر، مجدار میں نہیں آتے، اپنا بچاؤ کرتی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو ان کو دین میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کوئی کامیابی ملتی پھر تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، بلکہ تعریفیں کریں گے، اوروں کو دعوت دیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہ، فرمایا کہ یہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت تباہی اور بربادی ان کے لیے، اور یہ ہے سب سے بڑی واضح اور کھلم کھلا کا نقصان اور خسارہ۔ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن اللہ کو اس طرح نہیں مانتے کہ جس طرح ماننا چاہیے، بلکہ ان کے پیمانے دوہرے بن چکے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو چکا ہے، ہم اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، پھر ان کے پاس دل ہوتے کہ جن سے غور و فکر کرتے۔ مراد یہ ہے کہ جو ان مجرم قوموں کا جو انجام ہوا ہے، جو ان کے سامنے ہیں، وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، سب کچھ یہ ہے۔ فرمایا او آذان یسمعون بها، یا ان کے پاس کان ہوتے جن سے یہ سنتے یہ باتیں، جو حقائق ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر واضح کر رہا ہے۔ فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیمانے بالکل بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی سورہ حج کے اندر آخر میں الفاظ آتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات جو بالکل واضح اپنے مفہوم کے لحاظ سے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ محسوس کریں گے ان کفار کے چہروں پر ناگواری کے اثرات۔ یعنی قرآن تو حق بات کو واضح کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کی جو گھڑے گھڑائے بدعات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو اعمال و اخلاق ہیں، ان سب کی نفی کرتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، من گھڑت چیزیں ہیں۔ فرمائے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے سچے بندے، جب ان کے سامنے اللہ کا وہ پیغام اور اس کائنات کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بدتر انجام، یعنی جو تمہارا ہونے والا ہے، النار، اور وہ آگ ہے، جہنم کی آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کفار کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اہم آیات آ رہی ہیں۔ فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی گئی، اس کو ذرا غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، یہ مثال بیان کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، فرمائے کہ یہ ہرگز ہرگز ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گفتگو تو مشرکین کے حوالے سے کی جا رہی،
لیکن یہ حقیقت ہے اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کوئی چیز تخلیق کر سکے، نہ فرشتوں کے اندر یہ طاقت ہے، نہ انبیاء کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی چیز تخلیق کر سکیں، بلکہ قرآن مجید آگے یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو یہ واپس نہیں لے سکتے ہیں، یعنی یہ تمہارے جو معبود جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کے سامنے پھر تم عاجزی کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے امیدیں تم لگاتے ہو، توقعات تمہاری ان کے ساتھ قائم ہیں، پر ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے اس میں سے اگر مکھیاں کوئی چیز اٹھا کر لے جائیں اس کو واپس نہیں سکتے۔ بتوں کو چھوڑیں، ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اگر ہمارے کھانے میں سے مکھی کوئی چیز آ کر لے جائے، ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس میں وہ ذرہ اس میں سے نکال لیں؟ آگے قرآن کا تبصرہ فرمائے کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی، ان غیر اللہ کو پوجنے والے بھی، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ اور آخر پھر فرمائے کہ ان لوگوں نے اللہ کی شان نہ پہچانی، ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح کہ اللہ کی شان ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کس طریقے سے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کر رہا ہے کہ لوگو تم اللہ کے بارے میں کیا تمہارا احساس ہے؟ وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت کے اندر بڑا بندوبست کر رکھا ہے کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ فرمائے قرآن کے الفاظ بھی ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے دل اور دماغ کو کھول کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کے اندر، جنت کے اندر وہ بندوبست کر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، دل نے ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے، اللہ نے ان کی سیرابی کا بندوبست کر رکھا ہے، اور اللہ فرمائیں گے یہ ہے تمہارا بدلہ جو تم نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں، یہ تمہاری سعی مقبول ہو چکی۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا آنا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ پروردگار اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔